فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم پر اللہ کا فضل ہوا۔ کہ رحمتوں سے، برکتوں سے اور رب کی نوازشات سے مالا مال مہینہ رمضان ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مہمان ہم سے راضی اور خوش ہو کے رخصت ہو۔ اللہ کے ہاں جا کے یہ ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے۔ سارا سال جنت کو اس مہینے کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کو کما حقہ علم ہو جائے کہ اس میں رب کی رحمتیں کس طرح اترتی ہیں، تو وہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ سارے سال ہی کو رمضان بنا دے۔ اس مہینے میں جو دو عبادتیں مسلمان کرتے ہیں، ان میں ایک عبادت ہے دن کا روزہ رکھنا، اور دوسری عبادت ہے رات کا قیام، یعنی تراویح میں اللہ کا قرآن سننا۔ یہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے ہاں جا کے بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ یہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے اور اس کے گناہوں کو قرآن بھی یہی سفارش کرتا ہے کہ رات کے پہروں میں یہ مجھے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میری سفارش اس کے حق میں مانی جائے تو اللہ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کر کے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو روزہ ہے اور یہ جو رات کو قرآن کا پڑھنا اور سننا ہے، یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب۔ میں نے غالباً گزشتہ جمعے یہ بیان کیا ہے شاید کہ جس رات میں قرآن اترا اس کے بارے میں کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی امتیں 1000 مہینے عبادت کر کے
جتنا میرے قریب ہوتی تھیں، میرا قرب تلاش کرتی تھیں، امت محمدیہ صرف ایک رات میں اتنی میرے قریب ہو جاتی۔ وہ سفر ایک رات میں طے کر لیا، جو سفر پہلی امتیں 1000 مہینوں میں طے کیا کر۔ تو یہ جو قرآن ہے اور روزہ ہے، یہ دونوں قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ ان کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی رسی لٹک رہی ہے جس کو ہم نے مل کے پکڑنا ہے۔ تمام مفسرین نے کہا حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، ذرا ڈوب کے فکر کر کے سنیے گا، سرسری نہیں سننا، اس کا لطف لینا ہے آپ نے۔ یہ رسی ہے، اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے زمین کی طرف۔ اس رسی کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ تو رسی ذریعہ ہوتا ہے جوڑنے کا۔ کئی چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے باندھتے ہیں تو کس سے باندھتے ہیں؟ رسی۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، یہ کلام ہے نا، کلام اللہ۔ کس کی کلام ہے؟ اللہ کی۔ اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کلام کتنی اعلی ہے اس کا اندازہ متکلم سے لگائیں۔ جس جگہ قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو ہمارے خوف کی وجہ سے وہ لرزنے لگ جاتا۔ جہاں اس کلام کو ذکر کیا کسی پہاڑ پہ اتارتے وہ لرزنے لگ جاتا ہمارے ڈر کی وجہ سے، تو اگلی آیتوں میں متکلم کی عظمت کو ذکر کیا، هو الذی لا الہ الا ہو۔ پھر آگے کیا کہا؟ مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اپنا ذکر کیا، متکلم کا ذکر کیا، پہلے کلام کا ذکر کیا، پھر کہا کہ اس کلام کا جو متکلم ہے وہ کون ہے؟ المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو قرآن ذریعہ ہے کس تک پہنچنے کا؟ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کون بولتا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، اللہ باتیں کر رہا ہے اللہ مومنوں سے۔ ہماری تو توجہ ختم ہو گئی نا، ہم نے تو آج تک اسے ختموں والی کتاب سمجھا۔ یہ ختموں والی کتاب ہے، یہ پیچھے سے بخش کے مردوں کو بخشنے والی کتاب ہے، یہ عدالتوں میں سر پہ رکھنے والی کتاب ہے، یہ غلافوں میں لپیٹ لو، خشبوں میں بسا لو، آنکھوں سے لگا لو، چوم لو، بس یہ مقصد سمجھا اس قوم نے۔
بھئی یہ اس لیے آیا تھا؟ نہیں، اس میں رب بولتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ لوگوں سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے. اللہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ لوگوں سے کلام کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کس کی کر؟ یہ رب باتیں کرتا ہے. کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو رب ہم سے باتیں کر رہا ہے ہم ان باتوں کو سمجھیں. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے. قرآن ذریعہ ہے قرب الہی کا. قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. اور روزہ بھی ذریعہ ہے قرب الہی کا. روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے کہیں پڑھی بھی ہوگی، علماء سے سنی بھی ہوگی. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو، خوشبو نہیں، وہ جو خلوب معدے کی وجہ سے ہوتی ہے. پچھلے ٹائم جب معدہ خالی ہوا نا تو معدے سے ایک بو اٹھی، وہ منہ میں آئی. اللہ کہتے ہیں وہ جو بو ہے نا روزے دار کے منہ کی، مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی. اطیب عند اللہ من ریح المسک. کچھ ائمہ نے سمجھا کہ یہ بو منہ میں پیدا ہوتی. انہوں نے کہا پچھلے ٹائم روزے دار کو مسواک نہیں کرنا کہ مسواک کرنے سے بو زائل ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ بو کیا ہے؟ پسند. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کیا ہی کہنے. امام اعظم کہتے ہیں یہ بو منہ سے پیدا ہی نہیں ہوتی، یہ کہاں سے اٹھتی ہے؟ اس کا منہ سے کیا تعلق ہے؟ لہذا روزے دار جب چاہے مسواک کرے، کوئی منع نہیں. یہ خلوب معدے کی وجہ سے معدہ خالی ہوا اور وہاں سے بو اٹھی، منہ میں آئی. اللہ کہتے ہیں وہ جو بو ہے نا وہ مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی. بہت سارے مفہوم علماء نے بیان کی. قیامت کے دن روزے دار جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ روزے دار. کستوری کی خوشبوئیں آئیں. ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی. کچھ علماء نے کہا یہ من امر المحبت ہے، اور یہی سب سے خوبصورت مفہوم ہے اس کا. من امر المحبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا اور جس سے پیار ہو جائے اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں. عاشق کبھی اپنے محبوب کے عیبوں کا ذکر نہیں کرتا، اس کے عیب بھی اسے کیا لگتے ہیں؟ ہنر لگتے، اچھے لگتے ہیں. تو یہ من امر المحبت ہے. کیا معنی؟ روزے دار اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ آکھ دین میں اس نال پیار پا لیا، او میرا دوست بن گیا، او میرا محبوب بن گیا.
اس کے منہ سے آتی تو بدبو ہے، مجھے لگتی کستوری کی خوشبو ہے۔ تو روزے دار اللہ کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی، کئی جگہوں پہ آپ نے پڑھی۔ ہر عمل جو بندہ کرتا ہے ہم اس کا بدلہ 700 گنا تک دے دیتے ہیں۔ ایک عمل کا بدلہ 700 گنا تک دے دیتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، اس کو الگ کر دیے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا بھی خود عطا کروں۔ اس روزے کو الگ کر دیں۔ کیوں؟ یہ روزہ قرب الہی کا کیا تھا؟ بہت بڑا ذریعہ تھا۔ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ کیوں جی؟ نماز کس کے لیے؟ حج اللہ کے، زکوٰۃ، سجدہ، طواف۔ فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا للہ، کس کے لیے؟ اللہ۔ نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، پھر اس کو خاص کیوں کیا؟ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کی جزا بھی میں دوں گا۔ باقی کی جزا کس نے دے؟ باقی عمل بھی تو اللہ کے۔ محدثین نے بہت سارے مفہوم بیان کیے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق کی۔ ایک مفہوم جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، سجدہ، قربانی، طواف، خیرات، صدقات، تلاوتیں، تہجد، نوافل، سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے۔ اس کو بدلہ دے دو، اسے بھی بدلہ دے دو، اسے بھی جزا دے دو۔ اور جب روزوں کی باری آئے گی اللہ کہیں گے فرشتوں سے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے تھا، بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں۔ تو قرب الہی کا ذریعہ تھا نا، تبھی تو کہا گیا کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے اور روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کرے۔ کیوں جی؟ یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، نماز کا پڑھنا، یہ آپ چھپ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے باجماعت پڑھنی، سارے محلے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نمازی، 5 وقت یہ مسجد میں آ رہا ہے۔ تہجد آپ چھپ کے پڑھنا چاہیں، اپنی والدہ سے، بیوی سے، بہنوں سے چھپ نہیں سکتے، کس دن وہ دیکھ لیں گے۔ زکوٰۃ، خیرات آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لینے والے کو تو پتہ چلے۔ آپ چھپ نہیں سکتے، اور جب بندہ چھپ نہ سکے تو پھر خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، یہ خطرہ رہتا ہے۔ نیت نہ بھی ہو، نیت بڑا مخلص بندہ ہو،
لیکن پھر بھی یہ خطرہ موجود رہتا ہے ریاکاری کا اور دکھلاوے کا۔ حج اور حج پاکستانیوں کی یہ چھپ کے ہو سوال ہی پیدا نہیں۔ آج کل تو نعت خانوں کی ایک ٹولی حاجی صاحب کے آگے پیچھے ہوتی ہے اور وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے۔ قربانی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی عمل آپ چھپ کے نہیں کر سکتے، اس میں ریاکاری کا شبہ ہے، اور ریاکاری اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل۔ ریاکاری کی وجہ سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سیدنا معاویہ میں دربار معاویہ میں ہیں، اور یہ حدیث سناتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ صحابی اور صحابی بھی میرے نبی کا پیارا صحابی 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ سب سے پہلے رب کے دربار میں جس بندے کو لایا جائے گا وہ قرآن کا ایک عالم ہوگا، قاری، عالم۔ اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کو پڑھایا، سنایا، بیان کیا، واعظ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں، دین کا بڑا عالم کہیں۔ چنانچہ وہ دنیا میں کہا گیا، تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہو گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ ریاکاری، ایک عالم، ایک قاری جن کی فضیلت کتنی اعلی، علماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا اس دھرتی پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء، جنہیں بہترین لوگ کہا گیا، لیکن جب ریاکاری آئی سارے عمل ضائع، اس کی ساری محنت ضائع ہو۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا، مالدار، دولت مند، میں نے تمہیں دولت دی تھی، مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ بولے گا میں نے ہسپتال بنائے، میں نے سرائے بنائی، میں نے ڈسپنسریاں بنائی، میں نے بچیوں کی شادیاں کروائیں، میں نے تیرے رستے میں اس طرح لگایا، پھر اس طرح لگایا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کہا گیا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے زنجیر پہناؤ اور اسے جہنم کے حوالے کرو۔ ریاکاری نے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ تیسرا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک قدم صبح کے ٹائم اٹھانا اور ایک قدم شام کے ٹائم اٹھانا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دو کو جو دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے ایک قدم اٹھانا۔ جہاد میں اللہ اس سے پوچھیں گے سناؤ، وہ کہے گا میں تیرے رستے میں لڑتا رہا، پھر میں کٹتا رہا،
پھر میں ذبح ہوتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تمہیں بہادر کہا جائے، شجاع کہا جائے، دلیر کہا جائے، وہ کہا گیا، تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا، اسے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم کے حوالے کرو۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ عمل کیا کریں خالصتاً، کس کے لیے؟ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے ریاکاری کا۔ آج بارش نے پہلے جمعے کی جو رونق ہے وہ متاثر کی۔ ہمارے نمازی اکثر باہر سے آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، وہ لگاتار مسلسل بارش، اس میں آنا ان کے لیے مشکل ہو۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ایسی بارشیں عطا کرے جو ہمارے ذمہ داروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، رستوں کے لیے فائدہ مند۔ اور اگر ان بارشوں سے فصلوں کو نقصان پہنچے اور سال کی معیشت اس پر اثر انداز ہو، اللہ ایسی بارشوں سے پناہ عطا فرمائے، رحمت کی بارش، اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ آپ کا تو دل ہوگا بھی روزے ٹھڈے ہو رہے ہیں، ہونی چاہیے، ذرا ذمہ داروں سے بھی پوچھو۔ تو میں نے اب دعا ایسی مانگ دی ہے بھائی، ایسی بارش جو ہمارے لیے فائدہ مند، ہمارے لیے، زمینوں کے لیے، مکانوں کے لیے، چوپایوں کے لیے، ڈنگروں کے لیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں لوگ ذرا کھل کے عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کھل کے خرچ بھی کرتے ہیں بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ اور بہت لوگ ہمارے پاس جمعے کے دن آتے ہیں، سڑک پہ بھی بندے ہوتے ہیں، اوپر بھی بندے ہوتے ہیں، لیکن آج وہ اجتماع متاثر ہوں۔ تو یہ جمعے کی یہ جو جھولی لے کے آ رہے ہیں آپ، یہ مسجد کے لیے، تو آپ یہ کمی پوری کر دیں۔ وہ ساری جو کمی ہے، اچھے لوگ جو بیٹھے ہیں، صاحب ثروت لوگ جو بیٹھے ہیں، مالدار، اللہ نے جنہیں بہت دے رکھا ہے، وہ آج اس کمی کو ذرا پورا کریں، ذرا بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ سارا سال کا نظام جو ہے مساجد کا اسی طرح چلتا ہے کہ رمضان کے جمعوں پر کچھ رقم اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر سارا سال تھوڑا تھوڑا کر کے اس چندے کے ساتھ مل کے پھر یہ پورا ہوتا ہے۔ ورنہ گرمیوں میں بجلی کے جو بل آنے ہیں، لگ تو بھی پتہ جانا تے لگ سانو بھی پتہ جانا۔ مسجد چلانی، مدرسہ چلانا، نظام چلانا، گھر چلانا، آپ کو پتہ ہے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ آپ کی مشکلات بھی اللہ پوری فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ وہ جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ بڑے تنگ ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور ان کو اللہ خوشحال کرے اور اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ چلیں جی، اس میں آپ زکوٰۃ کی کوئی رقم نہیں ڈالیں گے، زکوٰۃ کی آپ کوئی رقم اس میں نہیں ڈالیں گے، صدقہ نہیں ڈالیں گے، وہ آپ رقم اس میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ سامنے ہمارا بندہ بیٹھا ہے گیٹ پہ، آج اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے جب آپ آئیں گے، وہ وہاں آپ جمع کروائیں گے جامعہ ضیاء العلوم کے لیے، اور اس کی آپ رسید حاصل کریں۔ آپ نے جامعہ ضیاء العلوم کے لیے تعاون کرنا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 250 یا 250 آدمیوں کا کھانا پک رہا ہے، سحری بھی اور افطاری بھی۔ آپ کے گھر میں 6-7 آدمیوں کا پکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سارا، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی۔ جہاں 500 آدمیوں کا کھانا پکتا ہو وہاں کیا حالات ہوں گے؟ پھر بجلی کے بل الگ ہیں، عملے کی تنخواہیں الگ ہیں۔ یہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچ ہے، 25 لاکھ کے قریب، اور اس کو اگر 12 مہینوں پہ آپ لے جائیں تو کتنے کروڑ بن جائیں گے۔ لیکن ساڑی سمجھو باہر ہے،
کہ کیسے چلتا ہے، کیسے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، تو پھر میرا یقین ہے، خدا گواہ ہے میرا یقین ہے بھئی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی منشا ہے، ورنہ بندے دے واسطے چ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو 9 لاکھ روپے اٹھا کے دینا تنخواہوں کے لیے، پھر چند دنوں کے بعد بل آ جائے تو گرمیوں میں 4 لاکھ بھی بل آتا رہا ہے، پھر اٹھا کے دینا، سمجھو باہر تو انج بھی نہ سمجھنا بھائی کہ امریکہ چو آ رہی ہے مدد، ہاں باہر سے کوئی پیسہ آ رہا ہے تو انہوں نے فکر فاقہ کوئی نہیں، ذالک من فضل اللہ، یہ آپ کا ہی تعاون ہے، تعاون آپ کا ہی ہے۔ یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں، چمڑے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ضرب لگائی، ہم بڑے متاثر ہوئے۔ اس دفعہ جو ہمارے چمڑے تھے، کھالیں تھیں، اگر 2005 کی قیمت پہ بکتے، 2005 اس سال جو قیمت لگی تھی 2005، اگر وہ قیمت ہماری لگتی کھالوں کی تو وہ ہمارے چمڑے 65 لاکھ کے ہوتے، 65 لاکھ، جو صرف 21 لاکھ کے بنے، ضرب لگی۔ دمبے کی جو کھال ہے اس کی قیمت لگی 35 روپے، میں انہوں نے آکھیا بھائی 35 روپے دا کپڑے دا تھیلا نہیں آندا، آپ ہم سے دمبے کی کھار رہے ہیں، اور آپ لیدر کی چیزیں لینے بازار جاتے ہیں تو بولو لیدر کی چیزیں کتنی سستی ملتی ہیں آپ کو، لیکن ہم سے وہ اس طرح وصول کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ضرب لگی، اگر وہ ضرب نہ لگتی تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مہنگائی جو ہے وہ 5 گنا بڑھ گئی ہے، اور تعاون کرنے والے لوگوں کا تعاون وہی کھڑا ہے، یعنی جو ہمیں 10,000 دیتا تھا سالانہ 10,000 دے رہا ہے، لاکھ دیتا تھا وہ لاکھ ہی دے رہا ہے، 50,000 دیتا تھا 50,000 ہی دے رہا ہے، اور مہنگائی 5 گنا بڑھ گئی۔ تو آپ جامعہ ضیاء العلوم کے ساتھ تعاون کریں گے، جو ہمارے موحد دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ کہیں اور اپنا عشر، فطرانہ، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے جامعہ میں جمع کروائیں گے، اور جب بھی جمع کروائیں گے تو رسید ضرور لیں گے۔ مجھے اگر دینے ہیں نا، مجھے تو میرے کول بھی رسید لینی جے، سمجھ آ رہی کہ کو نہیں آ رہی؟ مجھے بھی دینے ہیں نا تو مجھ سے بھی رسید لینی کہ رسید میں نے لینی، جس کو بھی آپ جمع کرائیں، گیٹ پہ جمع کرائیں، دفتر میں جمع کرائیں، چوکیدار کو جمع کرائیں، قاری صاحب کے پاس رسید ہے ان کو جمع کروائیں، جہاں بھی جمع کروائیں رسید ہو ضرور لیں، رسید ضرور حاصل کریں، اس کی بہت ضرورت ہوتی۔ کوئی تواڈے تے اثر بھی ہویا کہ میں یہ گلاں کر چھڑیاں، اور تعاون کریں گے نا آپ جامعہ ضیاء العلوم کے ساتھ، بولو تو صحیح یار، وہاں جمع کروائیں گے آپ، وہ بندہ سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، آپ وہاں جمع کروائیں گے۔ ریاکاری اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دجال کا فتنہ یہ ہوگا، آپ کہہ کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے نا تو صحابہ کے چہرے اڑے اڑے اور پریشان پریشان، دجال کا فتنہ۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا جی دجال کا فتنہ سن کے میرے آقا نے محسوس کیا بھئی یہ ضرب لگانے کا وقت ہے، انہیں سمجھانے کا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دجال کے فتنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو، کانپ رہے ہو، میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، یہ موقع تھا نا، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ یار ہے، اور اس نے اس کو دکھانے کے لیے نماز کی رکعتیں اور سجدے اور رکوع کو لمبا کر دیا، یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچائے۔
تو سارے اعمال میں ریاکاری کا خطرہ ہے، بے شک لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری موجود ہی نہیں۔ بیوی کو پتہ نہیں خامد کا روزہ ہے کہ نہیں، خامد کو پتہ نہیں کہ بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، آفیسر کو پتہ نہیں کہ ماتحتوں کا روزہ ہے یا نہیں، ماتحتوں کو پتہ نہیں کہ آفیسر کا روزہ ہے یا نہیں۔ ایک روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے، ایک اس کے رب کو پتہ ہے۔ فرمایا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی کیا دوں گا؟ بدلہ دوں۔ تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا۔ روزہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے۔ چلو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں 3-4 منٹ، اللہ چلو 1 سیکنڈ کھڑا ہو جائے۔ ہم طواف کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ روزے میں 12-14 گھنٹوں کے لیے نہ کھانا نہ پینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ نہ کھانا نہ پینا اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے کہہ دیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا۔ یہ جو ہماری بیٹھ جائیں پھر لگا لیں گے، یہ کوئی نعرے مارن دی جا نہیں سی۔ آج میں نعرے والی تقریر بھی نہیں کی تھی، آئندہ جمعہ کروں گا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ میں اللہ کی توحید بیان کروں گا۔ آپ نے ذرا جلدی آنا ہے، 12:45 بجے تک آپ نے مسجد میں آ جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی توحید بیان ہوگی، نبی پاک کی عظمت بیان ہوگی انشاءاللہ، صحابہ کی عظمت بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو زبریں زیریں ہیں نا، ہماری حدیث کی کتابوں میں آج بھی نہیں ہیں۔ زبریں زیریں کو نہیں، پہلے قرآن میں بھی نہیں تھی زبریں زیریں کو نہیں تھی۔ عربی لوگ تھے، وہ جانتے تھے معلوم، مجہول، ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم تفضیل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، وہ جانتے تھے۔ یہ زبریں زیر قرآن پہ لگائی تھی حجاج ابن یوسف نے۔ لے لو نا، اس کا کوئی ڈر نہیں، لے لو کوئی ڈر نہیں۔ تاریخ نے تو اس کو بڑا بدنام کیا ہے۔ یہ زبریں زیریں کس نے لگوائی تھی؟ اور محمد ابن قاسم کو کس نے بھیجا تھا؟ یہ زبریں زیریں حجاج ابن یوسف نے لگوائی۔ حدیث کی کتابوں میں آج بھی زبریں زیریں نہیں ہیں۔ ہمارے طالب علم گرامر کی زور سے پڑھتے ہیں، وہ جو ہم انہیں گرامر پڑھاتے ہیں 2-3 سال، اس کے زور سے وہ پڑھتے ہیں۔ یا ماضی پڑھنا ہے، معلوم پڑھنا ہے، مجہول پڑھنا ہے، امر پڑھنا ہے، مضارع پڑھنا ہے، اسم فاعل پڑھنا ہے، اسم مفعول، اس زور سے پڑھتے ہیں، ورنہ زبریں زیریں نہیں ہیں۔ تو کچھ علماء نے اجزی کو پڑھا اجزا، معلوم کی جگہ مجہول، اور جب اجزا پڑھا جائے نا تے خدا دی قسم اس کا معنی جو بنتا ہے نا، بس مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ہر عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں۔ نمازی آئے گا، فرمایا جنت کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، زکوٰۃ بدلہ جنت کی صورت میں، حج بدلہ جنت کی صورت میں۔ اور جب روزے دار آئے گا، اللہ کہیں گے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، آج میں خود تیرا بدلہ ہوں، میں تیرا بدلہ ہوں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنت نہیں، میں تیرا ہوں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں۔
اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں؟ جب اللہ خود کہے کہ میں تیرا ہوں، روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں۔ اس کی ایک مثال سیرت میں بھی ہے۔ جب غزوہ طائف ہوا، حنین، بڑا مال غنیمت آیا، بڑا مال غنیمت، 24,000 بکریاں مال غنیمت میں بھی، ایک ایک صحابی کو 100 اونٹ مال غنیمت میں۔ اور وہ جو نئے نئے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تالیف قلوب کے لیے میرے نبی نے انہیں زیادہ دیا، یعنی ان کے دل میں اسلام کی الفت ڈالنے کے لیے۔ اے نہ سمجھن میں مال سارا اس پاسے سی، اس پاسے آیا تے کچھ بھی نہیں، انہیں آپ نے زیادہ دی۔ تو مدینے کے جو انصار تھے نا، بشری تقاضے کے مطابق رات کو انہوں نے خیموں میں بات کی، انہوں نے تو مکے سے انہیں نکالا تھا، ہم نے پناہ دی تھی، یہ بدر لڑنے کے لیے آ گئے، ہم نے تلواریں اٹھائیں، یہ احد میں مدینے پہ حملہ آور ہو گئے، ہم نے مقابلہ کیا، یہ خندق میں دھاوا بولنے لگے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج مال غنیمت کے تقسیم کا وقت آیا تو انہیں زیادہ ہمیں تھوڑا، بس کچھ انصار کے جوانوں کی زبان سے یہ جملے نکلے، میرے نبی کو کسی نے اطلاع دی، انصار کے جوان یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو نکال دیا تھا، ہم نے پناہ دی تھی، آج انہی کو سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں کم اور ان کو زیادہ۔ میرے نبی نے انصار کو طلب کیے، طلب کر کے میرے نبی نے فرمایا مدینے کے انصار، مکہ فتح ہو گیا ہے، میرا اپنا آبائی مکان بھی مکے میں ہے، ان صحابہ کے مکان بھی مکے میں ہے، میرا آبائی وطن بھی مکہ ہے، اے انصار تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے کے لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم محمد عربی کو لے کے جاؤ؟ میں جو تمہارا ہوں، میں تمہارے ساتھ مدینے جاؤں گا۔ سارے انصار بول اٹھے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہمیں تو محمد چاہیے صلی اللہ۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتے، یہاں روزوں کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، پھر آگے فرمایا مریض، مسافر، پھر اس مہینے کا ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اللہ درمیان میں ایک آیت لے کے آئے، وہ آیت جو لے کے آئے نا، اس کے بعد پھر رمضان کا ذکر شروع کر دیا، اعتکاف سے ذکر شروع کر دیا۔ کب تک؟ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں، تو زور سے پکارے، کیسے بلائیں؟ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا، فَإِنِّي قریب، تو میں کیا ہوں؟ یہ آیت اللہ کس جگہ پہ لائیں؟ روزوں والی آیتوں کے درمیان لائیں، روزوں والی آیتوں کے درمیان اس آیت کو لائیں۔ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے نا میرے بارے میں، جو اہل علم لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جتنے سوال قرآن میں ذکر کیے نا، تو اس سے یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، جتنے بھی ذکر کیے، اللہ نے جب اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کل، میرے پیغمبر جواب بھی تساں دیو، آپ کہیں مثلا یسالونک عن الیتامی،
آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل میرے پیغمبر آپ کہیں ان کے بارے میں اصلاح بہتر ہے۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ینفقون، تجھ سے پوچھتی ہیں کیا خرچ کریں، کل آپ کہیں۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھنا ہے، میرے پاس وضاحت کا ٹائم نہیں، اگلے جمعہ میں وضاحت کر دوں گا، آنے والے جمعوں میں جب توحید بیان کروں گا تو وضاحت کر دوں گا۔ آج صرف اشارہ سمجھو، اور کبھی کبھی اشارے میں پوری تقریر بند ہو جاتی ہے، پوری تقریر بند ہو جاتی ہے۔ جتنے سوال ہوئے نا میرے نبی سے، آپ سے سوال کرتی ہیں یہ اللہ نے جواب نبی پاک کے ذریعے دلوایا، کل آپ جواب دیں۔ اور جب بندے اور رب کا معاملہ آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، کل آپ جواب دیں کہ میں قریب ہوں۔ یہاں کل نکال دیا، فرمایا میرا اور بندے کا معاملہ ہو دعاؤں کا نا، تو درمیان میں کسی واسطے وسیلے کا درک، اس وقت انہیں نکال دیا، کل نہیں کہا۔ اللہ ڈائریکٹ ہو گیا، اللہ بندیاں نال ڈائریکٹ ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا، فَإِنِّي قریب، تو میں کیا ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے۔ اب درمیان میں واسطہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں، صدقہ کوئی نہیں، چھت تے چڑھنا ہوئے پوڑی دی ضرورت کوئی نہیں، وڈے افسر نو ملنا ہوئے۔ اب وہ درمیان میں سارے ختم ہو گئے، فرمایا نہیں، لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں نہ دیا کرو، لوگوں کے ساتھ میری مثالیں نہ دیا کرو۔ کیا ہے مثال؟ کمشنر کو ملنا ہو، کمشنر کو اللہ سے مثال دے رہے ہو؟ کمشنر سے ملنا ہو تو درمیان میں واسطوں کا ضرورت ہوتی ہے، رب سے ملنا ہو تو درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ میری مثالیں نہ دیا کرو۔ ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، دربان بھی کھڑا ہے، دربان بھی کھڑا ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور میں نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، 3 بجے کے بعد جا، ڈی سی صاحب کا دفتر بند ہوتا ہے، وہ نہیں ملتے، چھٹی ہو جاتی ہے، اور رات کا کوئی پہر ہو، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، تو ماں کو آواز لگائے وہ نہ بولے، اہلیہ کو آواز لگائے وہ نہ بولے، بیٹے کو آواز لگائے وہ نہ بولے، پھر تیری زبان سے میرا نام نکلے اور میں کہوں لبیک یا عبدی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، لوگاں نال میریاں مثالاں نہ دتیاں کرو۔ ڈپٹی کمشنر یا گورنر چپڑاسی پر ناراض ہو جائے، چپڑاسی کوئی قصور کرے، غلطی کرے، نافرمانی کرے،
ناراض ہو جائے تو یہ منتیں کرتا ہے. قرآن دا میلہ لے کے گیا, مجھے معاف کر دو, پھر بھی وہ تکبر میں ہے. یہ ڈپٹی کمشنر ہے, گورنر ہے, اور میں رب. ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہوں, حل من مستغفر فاغفر لہو. ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا, میں خود منانے آ گیا ہوں, تم میری مثالیں گورنر کے ساتھ دینے لگے ہو, تم میں مثالی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دینے لگے ہو. کتھے ڈپٹی کمشنر تے کتھے عرشاں دا مالک مولا. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ چھت ہے وہاں, میں ہوں یہاں. 12 فٹ دور, 18 فٹ دور, میں نے یہاں سے جانا ہے, وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا. اور جس رب سے میرا معاملہ ہے, مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب. بولو تو صحیح یار, سارے کہو یار, انی قریب, میں قریب ہوں. مولا یہ مائک بھی میرے قریب ہے, یہ قرآن کا نسخہ میرے قریب ہے, یہ مقتدی میرے قریب ہے, تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب. ماشاءاللہ. وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. یہ کہتا ہے چھت پہ چڑھنا ہو نا, وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. تو 10 پوڑی کتنے رکھنی ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ دور ہے. اور جس رب سے معاملہ ہے اس میں بندہ ڈائریکٹ ہے. قال ربکم ادعونی, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, استجب لکم. میں صرف سمجھانے کے لیے, کوئی نئے بندہ یہاں آیا ہے, پہلی مرتبہ ہمیں سن رہا ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کروں گا, وہ اس پر غور کرے. جتنی دعائیں تمہیں قرآن والی یاد ہیں پڑھو, جتنیاں یاد یہ پڑھو, نہیں تو میرے نال پڑھو. ربنا آتنا, ربنا ظلمنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, رب اجعلنی, ربنا اغفر لی. کعبہ کے رب کی قسم ہے, میں ممبر پہ ہوں, جمعے کا دن ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن میرے ہاتھ میں ہے. جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں, کسی ایک دعا میں واسطہ, وسیلہ, توسل, صدقہ کوئی ذکر نہیں. بتا, ورنہ نکال کوئی دعا. چلو, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, شاباش, مسجد میں آنے کی دعا, نکلنے کی دعا, سفر کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا. جتنی دعائیں میرے نبی نے تمہیں سکھائی ہیں, کسی میں وسیلے کا ذکر ہے, کسی میں واسطے کا ذکر ہے, کسی میں صدقہ اور طفیل کا ذکر ہے؟ نہیں. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. پکارنا ہے تو براہ راست کس کو پکارنا ہے, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دیں جی اذان. جزاک اللہ.